العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تمرین نمبر 103 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو تمرینیں گزری ہیں ان میں جملہ استفہامیہ کی مشقیں تھی۔ اس سبق میں استفہام اور نفی دونوں کی ایک ساتھ مشق کرائی جا رہی ہے۔ پچھلے اسباق میں تمرین کے جو جملے لکھے گئے ہیں وہ مثبت استفہام پر مشتمل تھے۔ اب کچھ جملے منفی استفہام کے لکھے جاتے ہیں۔ ذیل کی مثالیں پڑھو۔ پہلی مثال ہے الیس محمود خطیبا، کیا محمود مقرر نہیں ہے؟ اس میں استفہام بھی ہے اور نفی بھی ہے۔ اس کا جواب ہوگا بلا هو خطیب بارع، کیوں نہیں، وہ ایک اچھا مقرر ہے۔ یا پھر اس کا جواب ہوگا نعم هو لیس بخطیب، ہاں وہ مقرر نہیں ہے۔ اگر وہ مقرر ہے تو پھر جواب ہوگا بلا هو خطیب بارع، اور اگر واقعتاً وہ مقرر نہیں ہے تو پھر اس صورت میں جواب ہوگا نعم هو لیس بخطیب۔ دوسری مثال ہے الا تسافر معی، کیا تو میرے ساتھ سفر نہیں کرے گا؟ تو اس کا جواب ہوگا بلا لأسافرن معک، کیوں نہیں، میں آپ کے ساتھ ضرور سفر کروں گا۔ یا پھر اس کا جواب ہوگا نعم لا اسافر، ہاں میں نہیں سفر کروں گا۔ تیسری مثال ہے الم تکتب الی ابیک، کیا تو نے اپنے والد کو خط نہیں لکھا؟ اس کا جواب ہوگا بلا قد کتبت الیہ، کیوں نہیں، میں نے انہیں خط لکھا ہے۔ اور اگر نہیں لکھا ہوگا تو پھر جواب ہوگا نعم ما کتبت الیہ منذ شہر، ہاں میں نے ایک ماہ سے انہیں خط نہیں لکھا ہے۔ ان مثالوں سے تم نے مثبت اور منفی استفہام کا فرق سمجھ لیا ہوگا۔ پھر تم نے یہ بھی سمجھا ہوگا کہ منفی استفہام کا جواب اس بات کی صورت میں بلا ہاں کیوں نہیں کے ساتھ اور نفی کی صورت میں نعم کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ یہ وضاحت تھی استفہام اور نفی ایک ساتھ ہو اس کی۔ اب ہم تمرین حل کر رہے ہیں۔ تمرین حل کرنے سے پہلے ہم الفاظ و معانی دیکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے رغبتن، جمع اس کی رغباتن آتی ہے اور یہ مصدر بھی ہے باب سمیع کا، معنی ہے خواہش۔ سید، جمع ساداتن، معنی ہے سردار۔ ارینی، یہ باب افعال سے ہے، ارا یری اراءتن، معنی دکھانا۔ تحیی، یہ باب افعال سے ہے، احیا یحیی احیاء، معنی زندہ کرنا۔ لیطمئن، یہ باب افعلال سے ہے، اطمئن یطمئن اطمئنانا، معنی مطمئن ہونا۔ فوجن، جمع افواجن آتی ہے، معنی ہے جماعت۔ خزنتن، یہ جمع ہے، واحد اس کا خازنن آئے گا، معنی ہے محافظ۔ نذیر، جمع نذور، معنی ہے ڈرانے والا۔ کذبنا، باب تفعیل سے ہے، کذب یکذب تکذیبا، معنی جھٹلانا۔ یہ تھے الفاظ و معانی۔ اب ہم تمرین حل کر رہے ہیں۔ پہلا جملہ ہے الا تأکل الفواکہ یا محمود، اے محمود کیا تم میوہ نہیں کھاتا ہے؟ دوسرا جملہ ہے بلا آکل الفواکہ برغبت جدا، کیوں نہیں،
میں میوہ بڑے شوق سے کھاتا ہوں۔ پہلے جملے میں سوال ہے نفی کے ساتھ، اس کا جواب اس بات میں دینا ہے، اس لیے بلا کے ساتھ اس کا جواب لایا گیا جیسے دوسرے جملے میں ہے۔ تیسرا جملہ ہے الا تحب الاقامۃ عندنا یا خالد، اے خالد کیا تو ہمارے پاس ٹھہرنا پسند نہیں کرتا؟ چوتھا جملہ ہے بلا یا سیدی وَأَنَا أَسْعَدُ بِالْإِقَامَةِ عِنْدَكُمْ، کیوں نہیں میرے آقا، میں آپ کے پاس ٹھہر کر خوش نصیب ہوں گا۔ تیسرے جملے میں سوال ہے نفی کے ساتھ، اس کا جواب اس بات میں دینا ہے، اس لیے اس کا جواب بلا کے ساتھ چوتھے جملے میں لایا گیا۔ پانچواں جملہ ہے الا تضيعان وقتكما في اللعب كثيرا، کیا تم دونوں اپنا وقت کھیل میں زیادہ ضائع نہیں کرتے ہو؟ چھٹا جملہ ہے نعم لا نضيع اوقاتنا كثيرا في اللعب، ہاں ہم اپنا وقت کھیل میں زیادہ ضائع نہیں کرتے ہیں۔ پانچویں جملے میں سوال ہے نفی کے ساتھ، اس کا جواب نفی میں دینا ہے، اس لیے اس کا جواب نعم کے ساتھ لایا گیا جیسا کہ چھٹے جملے میں ہے۔ ساتواں جملہ ہے الا ترضون بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں ہو؟ آٹھواں جملہ ہے بلا نحن راضون بحکم اللہ ورسولہ، کیوں نہیں، ہم اللہ اس کے رسول کے فیصلے سے راضی ہیں۔ ساتویں جملے میں سوال تھا نفی کے ساتھ، اس کا جواب اس بات میں دینا ہے، اس لیے بلا کے ساتھ اس کا جواب لایا گیا۔ نواں جملہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی، اے میرے رب آپ مجھے بتا دیجئے کیف تحیی الموتى، کیسے آپ مردوں کو زندہ کریں گے۔ 10واں جملہ ہے قال اولم تؤمن، اللہ نے پوچھا کیا تمہیں اس پر ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اولم تؤمن یہ استفہام ہے نفی کے ساتھ، اس کا جواب اس بات میں دینا ہے، اس لیے اس کا جواب بلا کے ساتھ لایا گیا۔ 11واں جملہ ہے کلما القی فیہا فوج، جب جب اس میں یعنی جہنم میں ایک جماعت ڈالی جائے گی، سألہم خزنتہا، تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ 12واں جملہ ہے قالوا بلا، وہ جواب دیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، تو ہم نے جھٹلایا، وقلنا، اور کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ 11ویں جملے میں استفہام تھا نفی کے ساتھ الم یأتکم نذیر، اس کا جواب اس بات میں دینا ہے، اس لیے جواب بلا کے ساتھ لایا گیا جیسے یہاں ہے بلا قد جاءنا۔ 13واں جملہ ہے الم تکن تحفظ درسک یا سعید، اے سعید کیا تو اپنا سبق یاد نہیں کرتا تھا؟ 14واں جملہ ہے نعم، ہاں، ما کنت احفظ الدرس، میں اپنا سبق یاد نہیں کرتا تھا، فرسبت فی الامتحان، تو میں امتحان میں فیل ہو گیا۔ 13ویں جملے میں استفہام نفی کے ساتھ، اس کا جواب نفی میں دینا ہے، اس لیے جواب نعم کے ساتھ لایا گیا جیسے یہاں 14ویں جملے میں ہے۔ 15واں جملہ ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ 16واں جملہ ہے بلا، کیوں نہیں، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ 15ویں جملے میں سوال ہے نفی کے ساتھ،
اس کا جواب اس بات میں دینا ہے، اس لیے جواب بلا کے ساتھ لایا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.